مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. سورہ تغابن کی آخری آیات پر گفتگو چل رہی تھی اور بات یہ چل رہی تھی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. بتلایا تھا کہ اولاد جب دنیا میں نہیں ہوتی ہے تب بھی ایک آزمائش ہے، اس وجہ سے کہ عورت اولاد کے لیے ادھر ادھر کے چکر کاٹتی ہے اور کہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جائے اس کا بھی خطرہ ہے. اس لیے اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے. بہت سی عورتوں سے صبر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کسی طریقے سے بچہ مل جائے، کسی طریقے سے اولاد آ جائے، اس کی فکر ہوتی ہے. ہم نے آپ کو دعا بتائی تھی کہ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی ہے بلکہ نیک بچے کی دعا مانگنی ہے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کیجیے.
پھر جب بچہ دنیا میں آ جائے تو بہت سارے حقوق لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ادا کرنے چاہیے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو نہلا کر دھلا کر اس کو ایک کپڑے میں لپٹ کر سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اذان اور اقامت کے لیے کسی بڑے مولوی کو بلانا ضروری نہیں ہے، اگر باپ دے دے وقت پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اللہ والا آدمی آ کر اذان دے دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ رہ گیا تھا تحنیک کا۔ تحنیک یعنی میٹھی چیز اس کے منہ میں تالو پر لگانا۔ یہ بچے کے منہ میں بچپن میں لگائی جاتی ہے، اور یہ پہلی غذا، پہلا قطرہ، پہلی غذا کا تھوڑا سا حصہ اس کے منہ میں جو جائے گا وہ کسی نیک آدمی کے لعاب کا تھوک کا لگا ہوا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ کہ وہ غذا جب اچھی اندر اس کے منہ میں گئی ہے، اس کے حلق میں اتری ہے، تو اس کے اثر سے وہ بچہ بڑا دیندار بنے گا، نیک بنے گا، پرہیزگار بنے گا۔ اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی مولانا کو تلاش کریں، کوئی بہت بڑے بزرگ کو ڈھونڈنے نکلیں کہ وہ مل جائیں۔ گھر کے اندر ایسی عورتیں ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، جن کی ایک نماز نہیں جاتی ہے، تسبیحات کی پابند ہوتی ہے، آپ انہی کے منہ کا لگا ہوا چٹا دیں اسے۔ کھجور ہے، شہد ہے، کچھ بھی تھوڑا سا باریک سا اس کے منہ میں چٹانا ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تحنیک یہ بھی سیکھنے کا فن ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کسی کو اس کے منہ میں وہ انگلی دے دینی ہے یا چٹا دینا ہے، بلکہ وہ حصہ جو بھی میٹھا ہے، چاہے کھجور کا ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس کے تالو پر جا کر تھوڑا سا دبانا ہے، یعنی تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے اس جگہ پر۔ بچے کے منہ میں جب جائے گا اور تھوڑی سی سختی کے ساتھ لگائیں گے، کہتے ہیں کہ اس بچے کی آواز بہت بلند ہوگی اللہ کی طرف سے، اگر تحنیک صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو۔ دوسری بات، اس زمانے میں تحنیک تو پہلی بات تو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تحنیک کیا چیز ہے، اور جو جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ 6-7 دن پہلے، 2 مہینے پہلے، 15 دن پہلے، مہینے پہلے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس چٹوا کر لے آتے ہیں، لعاب لگا ہوا وہ لے آتے ہیں، وہ تھیلی پیک کر کے فریز میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں سے چٹاتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو تحنیک نہیں کہتے، یہ کسی کا تبرک ہے، یہ تو برکت حاصل کی ہے آپ نے کسی کے منہ کی۔ تحنیک تو بر وقت منہ میں ڈال کر لگا ہوا تیار اس کے منہ میں ڈالا جائے، وہ اصل تحنیک ہے۔ تحنیک یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کسی کے پاس کروا کر آپ رکھ دیں اور 1 مہینے تک اس کو چھوئے بھی نہ اور پھر وہ پلاسٹک سے نکالیں اور لگا کر اس کو چٹائیں نکال کر، یہ اصل تحنیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نام رکھنے کا مسئلہ آپ کے سامنے بہت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ نام صحیح طریقے سے اور اچھا رکھا جائے، انبیاء کے نام پر نام رکھا جائے، اللہ والوں کا نام رکھا جائے، صحابہ کا نام رکھا جائے، صحابیات کا نام رکھا جائے، تابعین کا رکھا جائے، محدثین، فقہاء، مجتہدین، مفسرین، آپ کے علاقے کے نیک لوگ جہاں بھی بستے ہیں ان کا نام رکھا جائے، اس میں اس بچے میں اس نام کا اثر آئے گا، اس لیے نام بھی صحیح رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی پھر بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں، بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، اس کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی عظمت اس کے سینے میں بٹھاؤ، جماؤ، یہ اصل ہے۔ بچپن میں یہ کرنے کا کام ہے۔ جیسے جیسے اور بڑا ہونے لگے اس کو گالی گلوچ مت سکھاؤ، اس کو جھوٹ مت سکھاؤ، اس کو برا طریقہ مت سکھاؤ، جو کام آپ ناپسند کرتے ہیں اس کے سامنے مت کرو وہ کام۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اصل یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے پورا ہو، جس کو علم نہیں،
جس کو ادب نہیں وہ بھی یتیم ہے، اس لیے کہ بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، بیچارے کے پاس ادب نہیں ہے، ادب سے بالکل خالی ہے۔ ادب سکھانا بہت بڑی چیز ہے، اخلاق سکھانا بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بچے کی بچپن سے ہی تربیت کی جائے، اگر آپ بچپن سے نہیں کریں گے تو 55 میں جا کر حیران کر سکتا ہے وہ، 55 سال کی عمر ہوگی تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے شروع سے ہی اس کو بتائیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے اور ماں باپ کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ گویا بچے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کو بولتے ہیں کوئی بات نہیں کل ہو جائے گا، ارے اسی وقت تو بتائیے یہ غلط ہے۔ آپ اتنا لاڈ پیار مت کیجیے، بچوں سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرنا یہ بچے کو ضدی بناتا ہے، بچے کو سست بناتا ہے، بچے کو غلط کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ اس لیے بچے سے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار مت کیجیے، موقع کے مطابق ایسا لگے تنبیہ کی ضرورت ہے تنبیہ بھی کیجیے، سمجھ کر کیجیے، جانوروں کی طرح مت کیجیے۔ دیکھیے حضرت مفتی عارف حسن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک واقعہ ہمیشہ نقل کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا اور اس چور کو اخیر میں چونکہ اس نے چوری ایسی کی تھی اور ایک دکاندار کو قتل کر دیا تھا چوری کے دوران، کہا کہ سوچا یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تو آخر میں اس کی پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب پھانسی کا موقع آیا آخری، تو اس موقع پر یہ سوچا گیا کہ اس سے آخری بات پوچھی جائے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی پھانسی دی جاتی ہے تو آخری تمنا پوچھی جاتی ہے کہ آپ آخری تمنا بولیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہو، صحابہ میں بڑے زبردست صحابی ہیں۔ جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو جو ہے آخری تمنائیں پوچھی گئی، تو پوچھا آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آخری گھڑی میں اللہ کے رسول کو نہیں بھول رہے ہیں، سوچیے آپ اس وقت میں اللہ کے رسول کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی جگہ پر اللہ کے رسول آ جائیں اور ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے؟ تو ایک دم جلال میں آ گیا اور فرمایا کیا بات کر رہے ہیں آپ، اگر اللہ کے رسول کو میری آنکھوں کے سامنے کانٹا چبھ جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں، اور تو یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی علامت ہے۔ بہرحال وہ چور کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، آخری تمنا پوچھی گئی کسی سے ملنا ہو تو بولیے، تو اس نے یہ کہا کہ ویسے تو میرے کوئی رشتہ دار دنیا میں اب رہے نہیں ہیں، ایک کام یہ ہے کہ میرے آخری رشتہ داروں میں صرف میری ماں بچ گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی ماں کو بلایا گیا اور بوڑھی ماں جب آئی کہا کہ میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور کان کے قریب پہنچ کر کان کو زور سے کاٹ لیا اس نے۔ کاٹنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آخری جانے سے پہلے بھی تو نے اپنی ماں کے کان کو کاٹا؟ تو کہا کیوں نہ کاٹوں، اس لیے کہ اسی نے بچپن میں مجھے چوری کرنا سکھایا تھا، تو آج میں یہاں قتل پر پہنچا ہوں۔ بچپن میں 1-2 روپے چوری کر کے اس کو لا کر دیتا تھا تو یہ خوش ہوتی تھی اور میرے کو کھانا دیتی تھی اور خوش ہویا کرتی تھی۔ اس وقت اس نے مجھے کہہ دیا ہوتا کہ یہ چوری جائز نہیں ہے، غلط ہے، تو آج میں اس نتیجے پر نہ پہنچتا۔ دیکھیے ماں کی تربیت کا اثر۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بچپن سے ہی سکھانی چاہیے، بچپن میں جا کر نہیں، اسی عمر سے بتانا چاہیے کہ بچوں کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ بچوں کے سامنے وہ حرکتیں نہ کی جائے کہ جو بچے بعد میں چل کر کرنے لگے۔ ماں باپ جو ہے جھگڑے بھی بچوں کے سامنے ہی کرتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ماں باپ کا جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہت غلط اثر آگے چل کر پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے وہی سیکھتے ہیں، پھر وہی نقل باہر جا کر کرتے ہیں کہ میری ماں اس طرح بولتی ہے، میرا باپ اس طرح بولتا ہے۔ اسی عمر سے سیکھنا چاہیے کہ بچے کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر باپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہا ہوگا، بچہ کیوں بسم اللہ نہیں پڑھے گا؟ اس کو سکھائیں گے۔
باپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہا ہوگا، بچہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ باپ اگر گھر سے جاتے وقت دعا پڑھ رہا ہوگا، بچہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ باپ فجر میں جلدی اٹھتا ہوگا، بچہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ شروع سے ہی اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ بچے کو کیا کرنا ہے اور مجھے بچے کو کس مقام پر پہنچانا ہے۔ جس مقام پر آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہلے آپ کوشش کیجئے اس مقام پر پہنچنے کی۔ آپ نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں بچہ یہ کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی فکر کریں، تربیت کا اثر بہت جلدی ہوگا۔ اس کی طرف توجہ دیتے رہیں گے تو بچہ بچپن سے غیبت نہیں کرے گا، بچپن سے چغلی نہیں کرے گا، بچپن سے غلط باتوں کی طرف نہیں جائے گا، بچپن سے کسی کی برائی نہیں کرے گا۔ شروع سے ہی ماں باپ نے اگر ٹوک دیا ہو تو بچہ دھیرے دھیرے اس بات کا عادی ہو جائے گا۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کے سامنے حقیر آمیز کلمات نہ کہیں، ایسے کلمات نہ کہیں جس سے بچے کے حوصلے پست ہو جائیں۔ عام طور پر ماں باپ بچے کو انعام نہیں دیتے، ماں باپ بچے کو مبارکباد نہیں دیتے۔ اچھے کاموں پر اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، کہنا چاہیے بیٹا شاباش، آج آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کسی دن 5 وقت کی نماز پڑھ لے شروع عمر میں تو اس کو انعام دینا چاہیے، آج آپ نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بہت بڑی بات ہے۔ کسی دن اگر قرآن کے زیادہ پارے پڑھ لیں اس کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ کوئی اچھا کام کر کے آئے اس کو انعام دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں کو ماں باپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تو پھر بچے کہتے ہیں یوں بھی تو کچھ ملتا ہے نہیں، تو یہ کروں تو اچھا ہے نا، یوں کروں تو بھی گالیاں ہیں، یہ کروں تو بھی گالیاں ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر یہی کر لوں، اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے بچوں کے حوصلے بڑھانے چاہیے، ماں باپ کو یہ سیکھنا چاہیے کس موقع سے میں حوصلہ بڑھاؤں گا تو یہ آگے جائے گا۔ دعائیں دیتے رہنا چاہیے، ہر وقت برا نہ کہے اپنے بچوں کے لیے، میرا بیٹا تو ایسا ہے ویسا ہے، یوں کرتا ہے، کچھ اچھا کرتا ہے وہ بھی تو کہہ دے کہ اچھا بھی کچھ کرتا ہے۔ ہمیشہ برائی کہے گا اپنے بچوں کے بارے میں، شکایت ہی کرتا رہے گا۔ کچھ اچھا بھی ہوتا ہے وہ بھی کہنا چاہیے تاکہ بیٹے کو بھی لگے کہ میرا باپ بھی میری تعریف کرتا ہے، میری ماں بھی میری تعریف کرتی ہے۔ اس کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میری ماں جب بولتی ہے تب میرے بارے میں برا بولتی ہے، میرا باپ جب بولتا ہے تب میرے بارے میں برا بولتا ہے۔ اس کا اثر بہت غلط پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بات میں بد دعائیں نہ دیں، ماں باپ بد دعا بہت دیتے ہیں، تو ہو مر جائے، کیا کیا جملے بولتے ہیں الٹے سیدھے۔ اس کے نقصانات ہیں، ماں کی دعا کا بھی اثر پڑتا ہے، باپ کی بد دعا کا بھی اثر پڑتا ہے، بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، دعا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی تو ان کی والدہ نے دعا کی تھی اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور صبح اٹھے تو ان کی بینائی لوٹ آئی، روشنی آ گئی آنکھوں میں۔ دیکھیے ماں کی دعا کا اثر۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ ولی کیسے بنے، اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچے؟ تو جواب دیا کہ اتنے اونچے مقام پر ایسے پہنچا کہ ایک رات میری امی نے پانی مانگا میرے پاس، تو میں پانی کا گلاس بھر کر لایا اور ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں میری والدہ کی آنکھ لگ گئی اور میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اسی حال میں کھڑا تھا، صبح ہو گئی، پوری رات کھڑا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری والدہ نے پوچھا بیٹا مجھے اٹھا دیتے؟ کہا امی جان آپ کو نیند میں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تکلیف پہنچانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہا اس وقت جو دعا نکلی میری والدہ کے منہ سے، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ دیکھیے ماں کی دعا کا اثر۔ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے مفسر تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ لنگڑے تھے پاؤں سے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ پاؤں سے لنگڑے کیوں ہیں، پاؤں کو کیا ہو گیا؟ تو زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں چڑیا اور پرندے پالنے کا بہت شوقین تھا، آج بھی ہوتے ہیں کبوتر پالنے کے لوگ شوقین، اور پھر کبوتر کے پیچھے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ نماز گئی کچھ گیا کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے، لہو لعب ہے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ خیر جو ہے چڑیا پالتا تھا تو ایک مرتبہ وہ جس دھاگے سے اس کا پاؤں باندھا تھا، چڑیا میرے ہاتھ سے اڑی اور ایک دیوار کے سوراخ میں چلی گئی۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ سوراخ میں گئی
اور دھاگا نیچے لٹک رہا تھا اس کا. بس میں دوڑتے دوڑتے وہ سوراخ کے پاس پہنچا، دیوار کے پاس، وہ دھاگے کو کھینچا، زور سے کھینچا تو وہ تو چڑیا تھی، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کا پیر کٹ کر گر گیا نیچے. تو میری والدہ نے مجھے دیکھ لیا، کہا کہ تو نے اس چھوٹے سے پرندے کے ساتھ یہ کیا، تجھے اللہ لنگڑا کر دے. بس اتنا ان کی زبان سے نکلا تھا. کہتے ہیں بس ایک مرتبہ راستے میں ایسا کہیں گرا میں کہ میرے پاؤں کو ایسی موچ آئی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، درست نہیں ہوا. پتا چلا ماں کی بد دعا کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر کسی کی ماں زندہ ہے، کسی کا باپ زندہ ہے، قدر کیجیے. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. ان کی دعا جب ہوتی ہے بیٹے کے حق میں، وہ رکتی نہیں ہے، سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. اس لیے ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے. خاص طور پر بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جائے تو یہ بہت ضروری موقع ہوتا ہے، قیمتی موقع ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے پیر دبائے جائیں. وہ دن پوچھئے جس زمانے میں بچے جتنے بھی بڑے ہو جاتے تھے، ماں باپ کے پیر دبائے بغیر سوتے نہیں تھے، ماں باپ کو تیل مالش کیے بغیر سوتے نہیں تھے. وہ دن کہاں ہیں پتہ نہیں. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. بد دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے. جریج نام کا ایک بہت بڑا عبادت گزار گزرا ہے، آپ نے کبھی سنا ہو. وہ اپنے کسی جگہ، خاص جگہ پر وہ عبادت کیا کرتا تھا اور خاص عبادت کرتا تھا. ان کی والدہ ان کو ملنے جاتی تھی تو دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، وہ نکلتا نہیں تھا، اندر سے نکلتے نہیں تھے. جریج بہت بڑے اللہ والے تھے، نکلتے نہیں تھے. وہ نماز میں ہوتے تھے اور نماز میں ہوتے تھے اور ماں دروازہ کھٹکھٹاتی. دل میں آتا تھا کہ ماں کی بات کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. بہت سوچتے تھے کیا کروں، پھر سوچتے تھے کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ہی پڑھوں گا، ماں کا جواب نہیں دوں گا. دروازہ کھٹکھٹاتی، جواب نہ ملتا. 3 مرتبہ دستک سے جواب نہ ملتا، ماں واپس چلی جاتی. دوسری مرتبہ آئی ماں، ایسا ہی ہوا، وہ نماز میں تھے، نہیں دروازہ کھولا. تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو ماں یہ دروازے سے کہتے ہوئے چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی فاحشہ کے ذریعے سے بدنام کر دے. بس اتنا کہہ کر چلی گئی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد نظام ایسا بنا کہ اتنا بڑا عبادت گزار شخص تھا، لیکن پھر ایسی عورت کے ذریعے سے بدنام ہوا، ایسی عورت کے ذریعے سے بدنام ہوا کہ مت پوچھیے. وہ ایک چرواہا کہیں راستے سے گزر رہا تھا اور ایک عورت کو گاؤں والوں نے ایک دم بن ٹھن کر تیار کر کے پورا خوبصورت بنا کر بھیجا کہ جا کے اس کو بہکاؤ. اللہ والے تو جا کر بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہکے نہیں. وہ بہت نیک آدمی تھے جریج، اس عورت کے بہکاوے میں آئے نہیں، گناہ میں نہیں پھنسے. لیکن وہ عورت نے دیکھا کہ اب یہ تو پھنس نہیں رہے، باہر کھڑی ہو گئی. اور پھر وہ ایک چرواہا راستے سے گزر رہا تھا، بکریاں چرانے والا، اس کے ساتھ گندگی کی، گندے کام میں مبتلا ہوئی، زنا میں مبتلا ہوئی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا حمل ٹھہر گیا. اس سے جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر پورے علاقے میں وہ عورت گھومتی تھی اور کہتی تھی میرے ساتھ جریج نے کالا کیا ہے تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے. بدنام کیا پورے. گاؤں والے لوگ لکڑا اور پتھر اور کیا کیا لے کر مارنے کے لیے پہنچے کہ تو نیک بنا بیٹھا ہے اور تو یہ عبادت گاہ میں یہ کام کرتا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے. تو وہ جریج نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے، اس بچے کو لائیے میرے سامنے. اور وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اس بچے کو لایا گیا اور بچے کو سامنے رکھا اور وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. تو جریج نے کہا بولیے بیٹا کہ تیرے جو ہے تو حرام کا بچہ ہے کہ حلال کا بچہ ہے؟ کہا میں حرام کا ہوں. کہا کس کا ہوں؟ کہا ایک چرواہے کا بیٹا ہوں. وہ بچے نے بولا چرواہے کا بیٹا ہوں. بچپن میں چند بچوں نے بولا ہے، ان میں یہ بچہ بھی بولا ہے. بہرحال یہاں علماء نے لکھا، یہاں تو بچ گئے. پھر وہ گاؤں والوں نے یہ کہا کہ ہم چاہیں تو آپ کے لیے سونے کا گھر بنا دے، چاندی کا بنا دے. کہا کہ جیسا تھا ویسا ہی بنا دے، یہی کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. خیر بچ گئے وہ. علماء نے لکھا ہے ماں نے چونکہ یہ بد دعا دی تھی کہ بدنام کر دے، بدنام ہو گیا. ہاں اگر ماں نے یہ کہا ہوتا اللہ تجھے زنا میں مبتلا کر دے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا. ماں کی بد دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تربیت کے اصولوں میں یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کا فرینڈ سرکل دیکھیں کہ ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے.
ماں باپ کو پڑی ہی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا رات کو کتنے بجے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اتنی دور سے اتنی دیر سے کیوں آیا، 10 بجے آیا، 11 بجے آیا، 12 بجے آیا، 1 بجے آیا. سوال نہیں کرتے کہ آپ اتنے بجے گھر میں کیوں داخل ہوئے، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے. اس کا سوال نہیں کرتے. نہیں میرے بھائیوں، اس دور میں اپنے بچوں کی فکر کرو، دیکھو ان کا فرینڈ سرکل کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ دوست صحیح بھی ہے کہ نہیں اس کے. اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی دوستی چھڑواؤ وہاں سے. اس لیے کہ جو نشے کی بیماری آ رہی ہے وہ دوستیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، غلط دوستیوں کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے آ رہی ہے. آج کا جوان اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے بری دوستیوں کی وجہ سے ضائع کر رہا ہے. اس لیے اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھنے کی کوشش کریں، غور کریں کہ اس کا فرینڈ سرکل کہاں ہے، کدھر ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہے، کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر، کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. اس کے بارے میں ماں باپ کو چوکنا رہنا چاہیے. اگر ماں باپ چوکنا نہیں رہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جب پانی سر سے اونچے ہو جائے گا تب ماں باپ پریشان ہوگے کہ اب میرے بیٹے نے بہت مشکل کر دیا ہے. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کدھر جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر لڑکی ہو کسی کے گھر میں تو لڑکیوں کو اکیلے اسکول نہ بھیجیں، لڑکیوں کو اکیلے مدرسے پڑھنے جا رہی ہے تو نہ بھیجیں، لڑکیوں کو شروع عمر سے موبائل نہ دلا دیں. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل لڑکیوں کو بے فام موبائل دے دیتے ہیں. کورونا نے آ کر بھی معاملہ بہت برباد کیا ہے، چونکہ اس زمانے میں آن لائن اسکولیں چلی ہے، آن لائن مدرسے چلے ہیں، تو لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، جوانوں کے ہاتھوں میں. لیکن بہت سوچیں، لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، ورنہ آج کل کے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو تو بیچاروں کو موبائل ٹچ کرتے بھی نہیں آتا. وہ تو کیا سمجھیں گے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کہاں وہ لڑکی پہنچ گئی اور لڑکا پہنچ گیا، باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہنچ چکا ہے. انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، اسکیپ اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل ایپس چل رہے ہیں، اور اس میں بچے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا اور برباد ہوتے جا رہے ہیں. لڑکیوں کو اسکول اکیلے نہ بھیجیں، ٹیوشن لڑکیاں اکیلے جاتی ہے. بعض ماں باپ بہت فارم میں آ کر اپنی لڑکیوں کو ایکٹیوا دلاتے ہیں، بائک دلاتے ہیں، موپیڈ گاڑیاں دلاتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے. آپ کو نہیں پتا وہ اکیلی جا رہی ہے کہ کسی کو لے کر جا رہی ہے. تباہی ہے علاقے میں، بربادیاں پھیل رہی ہیں. آپ علاقے کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا. ہاں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناتا ہوں، تکبیر مسلسل میں ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کا بچہ کڈنیپ ہو جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو کتنا شور ہوتا ہے، کتنا شور ہوتا ہے. کیا آپ کو پتا نہیں آج مسلمان ماں باپ کے گودوں سے بچے جا چکے ہیں کسی کے قبضے میں، کیوں شور نہیں ہوتا اس کا؟ اس لیے اس کی طرف اس پر شور ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کسی کے حوالے تو نہیں ہو رہے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے، واپس آتا ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کلمہ پڑھوائیے، اس کو تعلیم بتائیے، سکھائیے آج تم نے کیا سیکھا ہے، کیا کیا کر کے آیا ہے. اس کے چوپڑے، اس کی بکس، اس کے موبائل کو دیکھتے رہیے. اور آج کل جو ہے ایسے ایپس بھی ہیں کہ آپ اس کے پورے موبائل کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کے پاس سے لیے بغیر بھی چیک کر سکتے ہیں. ایسے ایپس بھی ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی فکر کریں، ایسے ہی بے فام اس کو نہ دے دیں. لڑکیوں کو پردے کے ساتھ باہر نکالیں، بغیر پردے کے نہ نکالیں. لڑکیوں کو شروع سے حیا کی تعلیم دیں. لڑکیوں کو بچپن سے بتائیں کہ بیٹا یہ حیا ہے، پردہ ایسا ہوتا ہے، یہ آپ کا زیور ہے. عورت گھر میں اچھی لگتی ہے، باہر نہیں. سونا جتنا چھپایا جائے اتنا اچھا ہے. آپ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ جتنے چھپے رہیں گے اتنے قیمتی رہیں گے. یہ اس کو بچپن سے تعلیم دی جائے. اگر آپ بچپن سے تعلیم نہیں دیں گے تو نقصان ہوتا چلا جائے گا. آج سب سے زیادہ لڑکیاں اور لڑکے آپ علاقوں میں آپ دیکھتے چلے جاؤ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، دین سے پھرتے جا رہے ہیں. بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی فتنہ کس علاقے میں کب پہنچ جائے کوئی گارنٹی نہیں. ہاں، آرام سے نہ سوئیں، آرام کی چادر اوڑھ کر نہ سوئیں. جب یہ فتنہ سر پر چڑھ جائے گا تو ٹینشن آ جائے گا کیا کرنا ہے. اس لیے تربیت کی طرف خوب توجہ کرنی چاہیے. بچوں کی ورزش کی فکر بھی کرنی چاہیے. بچوں کو جسمانی صحت کی طرف بھی خیال کروانا چاہیے.
بچوں کو دیندار بنانے کی از حد کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں تربیت کے اصول سے، چونکہ تربیت کے راہ سے اگر آپ گزار دو گے تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بچہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. دین جما دو اس کے اندر، اس کے دل میں مضبوطی سے دین جما دو، عقائد اس کے دل میں تھما دو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دکھا دو، اللہ کا خوف بتا دو، جہنم جنت دکھا دو. اگر یہ دکھا دو گے تو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. بہرحال یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے آپ نے مال کو استعمال کر لیا، اولاد کا صحیح استعمال کر لیا، تو پھر اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ملنے والا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے. دیکھو تقوی، ہر جگہ تقوی کا حکم ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تقوی کا حکم آتا ہے. تقوی الگ الگ جگہوں پر آپ کو دکھے گا. قرآن کی آیات میں ہر جگہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. قرآن شروع ہوتا ہے تو هدی للمتقین، اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو تقوی کا حکم ملے گا. تقوی کا مطلب اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور تقوی کا مطلب اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچ جانا. یہی اصل تقوی ہے. یہ دو چیز کرو گے تو آسان ہے. اب جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے بچیں. گنجائش ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، ایسا کچھ نہیں. ارے بھائی اللہ نے منع کر دیا نا تو منع ہے. بس اللہ نے منع کر دیا تو منع ہے، تو منع ہے، نہیں کرنا ہے. اور جو چیز اللہ نے کرنے کی کہی ہے ان میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ سب ہے. کئی کیٹیگریز ہے. ہاں، فرض اور واجب کو کرنا ضروری ہے. سنت مؤکدہ کو مسلسل نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی گنہگار ہے. لیکن مستحب چیزوں کو اگر آپ کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے تب بھی چلے گا. قرآن میں جو یہ کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرو، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کرنے کو کہی ہے. اس لیے کہ فرض اور واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. بقیہ چیزوں میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے فرض، واجب اور سنت موقعہ تو کریں ہی کریں، عمل کریں اس پر. بقیہ چیزوں کو کر سکتے ہو تو کرو. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایک طرف آیا کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ گھبرا گئے کہ یار کیا ہوگا ہمارا. تو پھر یہ آیت آئی فاتقوا اللہ ما استطعتم. پورا پورا نہیں تو تھوڑا ہی ڈرو اللہ سے. پورا پورا نہیں تو تھوڑا ہی ڈرو. ڈرنا چاہیے اللہ سے. جتنا ڈرتے رہیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. خوف ہی سب کچھ ہے. خوف آ گیا تو گناہ نہیں ہوگا، خوف نہیں آیا تو گناہ ہو رہا. گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں آیا. دنیا کا ڈر ہے تو وہ نہیں کرتے نا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے ادھر جائیں گے پولیس والا مارے گا تو آپ نہیں جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت جہنم رکھی ہے. یہ چیز دل میں آ گئی، اگر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچ جاؤ گے. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل دینداری میں ہم بہت پیچھے اور دنیا داری میں بہت آگے. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی، اتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا، لیکن تھوڑا سا دیندار ہو. دینداری چلی گئی ہے. تھوڑا سا کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. مفتی تقی صاحب کہتے ہیں اس کو تو بہت بڑائی سے بیان کر رہا تھا، اور جب دین کی بات آئی تو کہہ رہا تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سا نہیں ہوا، وہ بے دین ہوا ہے. یہی بہت خطرناک بات ہے. آپ دنیا کو تو اس طریقے سے بیان کر رہے ہو اور دینداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. بے دین ہونا اچھی چیز نہیں ہے. دینداری پر ہونا ہم نے آپ کو بتایا تھا. لائر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سب بنے، لیکن سب سے پہلے کیا بنے؟ دیندار بنے. اگر دیندار رہے گا اور وہ لائر ہوگا کامیاب ہو گیا. وہ دیندار ہوگا اور ڈاکٹر ہوگا اس کا تو کام ہی ہو گیا. نور علی نور. اصل تو یہی ہے کہ ڈاکٹری کے ساتھ دینداری بھی ہو، دنیا کے کاموں کے ساتھ دینداری بھی ہو. وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا، سنو، وَأَطِيعُوا عمل کرو، اطاعت کرو. صحابہ میں اتنا ہی تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور اطاعت کی. ہمارا اندر کیا ہے؟ ہم سننے کے بعد اطاعت والا نہیں آتا، بیچ میں ایک اور اسٹیپ آتا ہے. یہ کیوں کرنے کا مقصد؟ ایسا پوچھتے ہیں. صحابہ میں یہ نہیں تھا. صحابہ میں کیا تھا؟ سمعنا کے بعد وَأَطَعْنَا، سنا اور ہم نے عمل
کر لیا، اطاعت کر لی. آج یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کہیں بیٹا یہ کرنا ہے بس کرنا ہے. امی یہ کیوں کرنے کا، ابا یہ کیوں کرنے کا، یہ وائی وائی جو ہوتا ہے نا اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہوتا ہے، مسئلہ بگڑتا ہے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا، خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے. خیر لانفسکم، اپنے آپ پر خرچ کرو. کتنے بخیل ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے، پتہ نہیں کئی سالوں سے چپل نہیں بدلتے، کئی سالوں سے کپڑے نہیں بدلتے، کئی سالوں سے ٹوپی نہیں بدلتے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اور اللہ نے بہت دیا ہے. دوسری آیت بھی ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر بھی تو کرو نا. کچھ اللہ نے دیا ہے تو کیوں ادھر ادھر کر رہے ہیں، کیوں آپ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو پرانا کرو پرانا کرو پرانا کرو. ہاں کچھ اپنی ذات پر بھی خرچ کرو. واسمعوا واطیعوا کے بعد وانفقوا خیرا لانفسکم. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میرے پاس 1 درہم ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کرو. پھر پوچھا اللہ کے رسول 1 اور درہم ہے میرے پاس، کہا کیا کروں؟ کہا کہ اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی پہ خرچ کرو. کہا اللہ کے رسول 1 اور درہم ہے، کہا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو. اس طرح آپ خرچ کرنے کے راستے بتاتے گئے. دیکھیے آپ نے طریقہ بتایا، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے لیکن خرچ نہیں کرتے. خرچ کرنا سیکھو. سخاوت بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی سخی ہوتا ہے نا اس کا تو کام ہو گیا. مال آ جائے اور دل نہ آئے، ایسا مال کسی کام کا نہیں. مال ہو اور دل ہو تو بہت کام کا ہے. مالدار آدمی دل والا اگر ہوتا ہے تو اس کا مال ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے. جمع کر کے کہاں جاؤ گے؟ خود کا مال کتنا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ہوتا ہے وہ وہی ہے جو آپ کھا پی چکے ہیں، ایک تو وہ آپ کا ہے، اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ آپ کا ہے، اور جو آپ نے پہن لیا ہے وہ آپ کا ہے. تیسرا کوئی بھی مال آپ کا نہیں ہے. جو آپ نے کھا پی لیا ہے وہ پیٹ میں گیا وہ آپ کا ہے. جو آپ نے لوگوں کو دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آپ کا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا. اور تیسرا جو آپ نے پہنا ہے کپڑے وغیرہ جس پیسوں سے، وہ آپ کا ہے. تیسرا چوتھا کوئی آپ کا نہیں ہے. جو اسٹور کر کے رکھا ہے وہ کس کا ہے؟ بعد والوں کا ہے. جو آپ چلے گئے تو وہ ان پر قبضہ کر لیں گے. فضائل صدقات میں سخی کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے. قصہ ہے بڑا زبردست، چھوٹا سا ہے، 2 لکیر کا قصہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. سخاوت کتنی بڑی چیز ہے. حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو. حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رئیس کے پاس، حکم کے پاس بیٹھا ہوا. حکم نام تھا، وہ رئیس تھے، مالدار تھے. ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی. رئیس تھا، مالدار تھا، سخی تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی. تو میں وہاں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا. حضرت معتمر کہتے ہیں، اور دعا کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ اس پر موت کی سختی آسان کر دے، موت کی سختی اس پر آسان کر دے، اس پر آسان کر دے. وہ تھوڑے غفلت میں تھے اس وقت، چونکہ آخری سانسیں بھی چل رہی تھی. ایک دم سے ہوش آیا وہ رئیس کو. کہا کوئی کچھ بول رہا تھا موت کی سختی آسان کر دے، کون تھا وہ؟ تو حضرت معتمر نے کہا میں بول رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا آپ کے لیے. کہا ابھی ملک الموت آئے ہیں میرے پاس، اور انہوں نے کہا جتنے بھی دنیا میں سخی ہوتے ہیں ان کی روح میں آسانی سے قبضے کرتا ہوں. جتنے بھی دنیا میں سخی ہوتے ہیں ان کی روح میں نرمی سے قبضے کرتا ہوں. اتنا بولا اور وہ دنیا سے چل بسے. فضائل صدقات میں ہے کہ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے سخی آدمی کے مقام کیا ہے. سخاوت بہت بڑی چیز ہے. اپنے آپ پر خرچ کرنا سیکھنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے، رشتہ داروں کی فکر کرنی چاہیے. زکوٰۃ نکالو تو سب سے پہلے رشتہ داروں کے لیے نکالنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ جو ہے ڈبل ثواب حاصل کریں گے، زکوٰۃ کا بھی اور جو ہے رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا بھی آپ ثواب حاصل کریں گے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی ذات کی لالچ سے، بخل سے، شح یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بخل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن بخل میں جب انتہائی درجے کو پہنچ جائے اس کو شح کہتے ہیں. یہ افراط ہے، زیادتی. زیادہ بخیلی بھی اچھی چیز نہیں ہے، نقصان کرتی ہے. بخیل بہت ڈینجر چیز ہے. جو اپنے آپ جو شخص بچا لیا گیا اپنی ذات کے بخل سے، اپنی ذات کی لالچ سے، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دو گے، اچھا قرضہ دو گے، یضاعف لکم، یہ اچھا قرض حسن. اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، گویا کس کو قرضہ دیا ہے آپ نے؟ اللہ کو دیا. اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ گویا آپ نے کیا کیا ہے؟ قرضہ دیا ہے. اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوگنا کر کے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوگنا کر کے دے گا، ڈبل کر کے دے گا، چوبل کر کے دے گا. فَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کہیں یہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو دو گے، گویا آپ نے قرضہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے واپس کریں گے. گویا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے واپس کریں گے. بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ برکت دیں گے. یضاعف لکم ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جو خرچ کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے. حلیم، بردبار ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، ایک دم سے غصے نہیں ہو جاتا. کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. عالم الغیبی، غیب کو بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شہادتی، اور جو غیب نہیں ہے، سامنے ہے، موجود ہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. یہاں پر سورہ تغابن کی آیات مکمل ہوئی. اب جو ہے سورہ سبا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل شروع کریں گے. سورہ سبا کی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی. سورہ سبا یہ 22ویں پارے میں ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے 58 نمبر پر نازل ہوئی ہے یہ سورت. ویسے 34 نمبر کی تقریباً وہ سورت ہے، اور نازل ہوئی ہے 58 نمبر پر، یعنی سورہ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے. مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مکہ المکرمہ کے آپ کی نبوت کے 6 سال تقریباً گزر چکے تھے، اس وقت وہ سورت نازل ہوئی تھی. سورہ سبا بہت زبردست شاندار سورت ہے، چونکہ اس کے اندر لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، ایک نام ہے قوم سبا. سبا ایک بستی کا نام ہے، اور وہاں کی ایک قوم تھی، اس کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ سبا. اور اس سورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے مکی صورتوں میں ہوتا ہے توحید، رسالت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو بھی بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں، ایسے 2 بندوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے. وہ 2 بندے کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا ہے. داؤد علیہ السلام کون تھے، اور ان کی حکومت کیا تھی، اور وہ کیسے نبی تھے، انہوں نے کس طریقے سے کام کیا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسی چلتی تھی، پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، جنات پر. اس کا تفصیل تذکرہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ کل آئے گا، اور اس میں ہم جانیں گے کہ داؤد علیہ السلام کون ہیں، کتنی ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے کتنے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ کیسے تھے، کیسا کام کیا، اس کو ہم انشاءاللہ سورہ سبا کے آیات میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات مجھے یہاں کہنی ہے، آج مجھے کسی ایک ساتھی نے متوجہ کیا تھا. جمعہ کے بیان میں نے جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس میں خاص طور پر کھیتی کا جو تذکرہ کیا تھا ہم نے، کہ پیداوار جو ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ اور 20واں حصہ جو نکالا جاتا ہے پیداوار پر، تو 10واں حصہ اگر آسمانی بارش سے خود بخود اگر اگ جاتی ہے وہ پیداوار تو اس پہ 10واں حصہ ہے. اور اپنی محنت اگر اس میں ہوتی ہے، جیسے ٹینک سے پانی یا کنویں سے، تو ہم نے بتایا زیادہ تر ایسا ہی لوگ کرتے ہیں، تو بتایا تھا کہ 20واں حصہ نکالنا. یہاں تک تو میری بات بالکل صحیح ہے کہ 20واں حصہ نکالنا ہے. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ 10واں حصہ زیادہ ہے اور 20واں حصہ کم ہے. کم اس لیے ہے کہ آپ کی محنت اس میں لگی ہے، تو 20واں حصہ کم نکالنا ہوگا. تو ہم نے وہاں مثال دی تھی کہ 1 کنٹل پر جو ہے 10 کلو گیہوں نکالنے ہیں، 10 کلو 1 کنٹل پر، یہ 10واں حصہ ہے. اور ہم نے 20ویں حصے کی مثال دی تھی 1 کنٹل پر 20 کلو. یہ ہماری غلطی ہے، یہ 20 کلو نہیں ہے، بلکہ 1 کنٹل پر 20واں حصہ 5 کلو ہوتا ہے. تو وہاں 10واں حصہ 10 کلو ہے، تو 20واں حصہ 5 کلو ہوتا ہے. تو ایک ساتھی نے جو ہے متوجہ کیا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی نے سنا ہو اور غلط سمجھا ہو تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ 20 کلو نہیں 5 کلو ہوتا ہے.
وہ 5 کلو ہے، 20واں حصہ 5 کلو ہی ہوگا، 10واں حصہ 10 کلو ہوگا، یہ نارمل بات ہے. لیکن وہ زبان سے 10 اور 20 نکل گیا تھا. کہیں یہ غلط سمجھ کر لوگ غلط نہ سمجھے، چونکہ مسئلے کا مسئلہ ہے. آپ غلط کریں گے اس کا گناہ مجھے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. یا اللہ یہ بالکل آخری افطار ہے دوسرے عشرے کا. یا اللہ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا. یا اللہ یہ چند مقبول گھڑیاں بچی ہوئی ہے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دے. یا اللہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں. یا اللہ اس آخری عشرے کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ تیرے محبوب نے کہا تھا آخری عشرے میں اعتکاف صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر تلاش کی جائے. یا اللہ ہمیں شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یا اللہ اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرما. گپ شپ سے بچا لے، چغلیوں سے بچا لے، فضول خرچیوں سے بچا لے، بد نظریوں سے بچا لے، بے حیائیوں سے بچا لے. یا اللہ زیادہ سے زیادہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے. یا اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما دے. یا اللہ رمضان میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ والوں کی چیخیں نکل جاتی ہے کہ کہیں ہمیں آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. یا اللہ وہ چاند ابھی نظر نہیں آیا ہے، ابھی 10 دن ہیں. یا اللہ یہ بچے ہوئے دنوں کی قدردانی نصیب فرما، قدردانی نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب کی سنتوں کا شیدائی بنا. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. قدم قدم پر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بچوں کی ایمان کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما. برے ماحول سے حفاظت فرما، برے لوگوں کا نشانہ بننے سے حفاظت فرما. یا اللہ غیب سے تربیت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ نصرت فرما دے. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر ہمیں تیرے دربار میں پہنچا دے. یا اللہ تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ زبانوں کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، بدن کو صابر بنا، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا دے. تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. واقعتاً ہی اللہ تیرے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، سب ہی دروں سے دھتکار دیے گئے، سب نے دھکے دیے. یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ تیرا نام لیتے ہیں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں. یا اللہ ہر جگہ دیکھیں مسلمانوں پر حالات ہیں. یا اللہ کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں. یا اللہ بچیوں کی سسکیاں نکل رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں. یا اللہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. یا اللہ آزمائشیں ختم فرما، آزمائشیں ختم فرما. یا اللہ آزمائشیں ختم فرما. ہر طرف مسلمان نشانہ بنے ہوئے ہیں. یا اللہ اس ملک میں بھی ملک والوں کو صحیح سمجھ دے دے، برادران وطن کو صحیح سمجھ دے دے. یا اللہ جہاں جہاں آگ لگی ہے وہاں گلزار بنا دے. ویرانے کو یا اللہ آباد فرما دے، اجڑے ہوئوں کو آباد فرما دے. یا اللہ جو جس طریقے سے پریشان حال ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد جہاں بھی پریشان ہو، یا اللہ اس کی عزت کی، آبرو کی، ایمان کی پوری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ایمان کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. ایمان کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ ظالمین کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو دے دے، ورنہ ان کا معاملہ بے باک فرما، ان کو نیست و نابود فرما. قوم عاد کو تو نے ختم کیا، قوم سمود کو ختم کیا، ایسے ہی تو یا اللہ ان کو بھی ختم فرما دے. یا اللہ
یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلیمے والی موت نصیب فرما، محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ سرکار کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ حساب یسیر فرما، یہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے، یا اللہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما، جنت الفردوس میں دخول نصیب فرما، اعلیٰ اور بالا مقام سے نواز دے، یا اللہ اس بستی میں جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام سے نواز دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم